میری گفتگو کا موضوع قربانی کیا ہے، قربانی کے مشہور اور معروف جو فقہی مسائل ہیں، اور آخر میں قربانی کس انداز سے کرنی چاہیے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح قربانی فرمائی ہے یا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس انداز سے چند پیرائے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے قربانی عربی زبان میں بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ کبھی فرمایا فصلی لربک وانحر، اے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کیجیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ یہاں لفظ نحر سے وانحر کے ذریعے قربانی کا ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس مقام پر لفظ نسک سے قربانی کو واضح فرمایا۔ پہلے مقام پہ سورہ کوثر کے اندر اور یہاں سورۃ الانعام کی آخری آیات میں نسک کے ذریعے فرمایا کہ یہاں نسک سے مراد علماء نے یہ لیا ہے کہ حج کے دنوں میں حج کی ادائیگی مکمل کرتے ہوئے انسان جو خاص طور پر مینڈا یا جو جانور ذبح کرتا ہے اسے نسک کہا جاتا ہے۔ سو یہاں حکم ہے کہ محبوب نماز کی ادا فرمائیے اور اٹھیے اور رب کی بارگاہ میں قربانی کیجیے۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا کہ محبوب نماز کہہ دیجیے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اس کے اور بھی کئی مقامات پر ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلے قربانی کو دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ کہ یاد رکھیے کہ ہر دور کے اندر قربانی رہی ہے۔ ہر دور کے جو لوگ تھے، ہر نبی کی جو امت تھی، وہ اس دور، اس کلچر اور ثقافت کے مطابق قربانی دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ کے بیٹے جناب حابیل اور قابیل، ان کے درمیان ایک بات پر اختلاف ہو گیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو حابیل اور قابیل کے درمیان جو جھگڑا پڑا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بالآخر جناب آدم علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم دونوں بھاگ جاؤ اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ بس جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، یہ فیصلہ اسی کے حق میں چلا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے جناب حابیل، انہوں نے بکری لی، اور قابیل جو تھے انہوں نے جو ہے وہ گندم اور دوسرا غلہ اناج وہ اکٹھا کیا۔ انداز یہ تھا کہ اس قربانی کو جا کر ایک پہاڑ کے اوپر رکھنا ہے۔ اب جو قربانی رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگی، رب کی طرف سے ایک آگ آئے گی اور آگ آ کر اس ایک کی قربانی کو جلا دے گی، یعنی جلا کے راکھ کر دے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی قربانی جل گئی، اللہ نے اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اپنی بارگاہ میں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر بھی ایسا ہوا کہ آپ کے دور مبارک کے اندر بھی لوگ ایک خاص پہاڑ مقرر تھا جس کے اوپر جا کر اپنی قربانی رکھتے، وہ جو بھی مال ہوتا اگر آ کر آگ اس کو جلا لیتی تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوتا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
رب کی بارگاہ سے حکم ہوا ابراہیم میری بارگاہ میں سب سے بہترین چیز قربان کیجیے. آپ اٹھے اور اونٹوں کی قربانی کی. پھر خواب آیا, پھر اٹھے اور رب کی بارگاہ میں گائے بھینسیں قربان کی. پھر خواب آیا کہ پیاری چیز قربان کیجیے, تو بھیڑ بکریاں قربان کی. پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے قربان کیجیے. تو ابراہیم اٹھی اور اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے, سب سے پیاری جو چیز ہے وہ قربان کیجیے. آپ نے خواب کے اندر یہ تمام معاملات دیتے, اٹھے اور اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے پیارے بیٹے, یا بنی, اے پیارے بیٹے, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بس اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا کہتے ہو, کیا رائے رکھتے ہو. تو فرما بردار بیٹا بولا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد بزرگوار, کر گزریے, جو آپ نے دیکھا ہے اس کو انجام پہنچائیے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور پھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی, اور یہاں جناب جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے بھی چھری رکھی, سدرہ پہ جبرائیل ہے, فرمایا اے جبرائیل, جی میرے مولا, فرمایا جلدی جا, میرا یار میرے خواب کو, وہ جو میں نے خواب کے اندر حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرنے جا رہا ہے. اب جناب جبرائیل کی عظمتوں کا اور رفعتوں کا اندازہ لگائیے. آپ نے لٹا دیا, ذبح کرنے کا ارادہ کیا, سدرہ سے جبریل اٹھے, جنت سے مینڈا لیا, اور نیرو سیکنڈ میں بغیر کسی دیر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈے کو لٹا دیا. یوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی رب کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئی, یعنی ہر دور کے اندر قربانی رہی, ہر نبی کے زمانے کے اندر. جناب سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی تعمیر فرمانا چاہی, تعمیر مکمل ہونے کو ہوئی, تو آپ نے رب کی بارگاہ میں اجازت چاہی, یا اللہ میں چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں قربانی کرو, شکر ادا کرو. رب نے حکم دیا اور کئی جانور آپ نے ذبح کر کے پورے علاقے کے لوگوں کو کھلائے, گوشت ہے وہ تقسیم فرمایا ان کے اندر. سو قربانی ہر دور کے اندر نہیں ہے, لیکن جو مقام اور عظمت جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حاصل ہوا ہے وہ کسی اور کی قربانی کو حاصل نہیں ہوا. اچھا, اسی قربانی کے پیرائے کے اندر ایک بات اور بھی میں ذکر کرتا جب حضور علیہ السلام کے دادا محترم جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دور کے اندر آپ نے زمزم شریف کا جو کنواں ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے, توجہ ہے ذرا, آپ کی سمجھ بھی آ رہی ہے, آپ نے زمزم شریف کا کنواں, یہ وہ بابرکت پانی ہے جس کے بارے میں میرے بابو نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا کہ اماں جان اگر زمزم نہ کہتی تو اس پانی نے پورے جہان پر پھیل جانا تھا, پوری دنیا میں پھیل جانا. یہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, جب وہ اوپر مٹی آتی گئی, پتھر آتے گئے, حوادث سے زمانہ کی نظر ہوا. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, بارے الہ مہربانی فرما, مجھے زمزم شریف کے کنویں پر مطلع فرما, اگر زمزم شریف کا کنواں مجھے مل گیا تو میرے 10 بیٹے ہیں, 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کروں گا. قربانی ہر دور کے اندر رہی ہے, اور یہ اولاد امجاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, تو پھر قربانی کر کے گھر کی تھی. سو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ وہ کنواں مجھے مل جائے, میں نے تیری رضا کے لیے 10 میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے. کوشش کی, ایک رات سوئے, خواب آیا, دیکھا تو ایک جگہ پر جو ہے وہ کوئی اشارہ کرنے والا اشارہ کر رہا تھا, عبد المطلب اس جگہ کو کھودیے, یہاں تلاش کیجیے. آپ کوشش کرتے رہے, تلاش کرتے رہے, حتیٰ کہ پانی مل گیا.
جب پانی ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ شریف میں اور کوئی پانی نہیں ہے اور کوئی آپ کو تالاب کنواں نہیں ملے گا، صرف زمزم شریف ہی ہے. سو جب یہ کنواں مل گیا تو آپ نے اس منت کی تکمیل کے لیے بیٹوں کو بلایا، فرمایا کہ چونکہ میں نے رب کی بارگاہ میں منت مانی تھی، اب وہ کیا کیا جائے؟ تو سارے بیٹے حاضر ہو گئے. کہا اگر ابا جان آپ اس منت کو پورا کرنا چاہتے تو ہم حاضر ہیں. پورا عرب جو ہے وہ خاص طور پر مکہ کے جو احباب تھے وہ قریب آئے. کہا عبدالمطلب یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ تم نے کر لیا تو پھر قیامت تک ہمیں اپنے بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، لہٰذا یہ بات نہ کرو. ہاں اگر چاہتے ہو تو پھر سب سے پہلے اپنے بیٹوں کا پورا ڈالو، جس بیٹے کا نام آئے اس بیٹے کا نام ایک پورے پر لکھ لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادھر 10 اونٹ رکھو، اس سائڈ پر اپنے بیٹے کا نام رکھو. تو اس انداز سے اگر تو بیٹے کا نام آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر اگر بیٹے کا نام ہے 10 اونٹ اور بڑھا دو. اگر اونٹوں والا پورا آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اونٹوں کو ذبح کر دو. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پسند آئی. پہلے بیٹوں کے نام کے پورے ڈالے تو پورا میرے محبوب علیہ السلام کے والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلا. یہ سب سے زیادہ پسندیدہ بھی تھے، پیارے بھی تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے کس مقام اور عظمت سے آپ کے والد کو نوازا ہے. ایک دن عرب کی زمین ہے، مکہ کا شہر ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر ڈھل رہی ہے، آپ کہیں واپس آ رہے ہیں. راستے میں جو ہے وہ دشمن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی تھی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ چونکہ عبدالمطلب کا سب سے پسندیدہ بیٹا ہے، اس پر حملہ کیا جائے. ان جو ہے وہ گھڑ سواروں نے اپنے جو ہے وہ تیر نکالے، خنجر نیزے نکالے، حملہ کرنا چاہا. ادھر سے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، ادھر سے رب نے سدرہ سے جبریل کو بھیجا، جس کی جو ہے وہ نگہبانی کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کے سردار کو حکم عطا فرمایا. اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب حضرت عبداللہ کے نام کا پورا نکلا، ادھر جو ہے وہ 10 اونٹ رکھے، پھر جو ہے وہ پورا ڈالا تو نام عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ اور بڑھا دیے، حتیٰ کہ اونٹ بڑھتے رہے. جب 100 اونٹ ہو گئے تو 100 اونٹ جب مکمل ہو گئے، اب پھر پورا ڈالا تو اب اونٹوں کے نام نکلا. تو اس پر پھر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ رب کی بارگاہ میں قربان کیے. کیا کیے؟ جو آج کے ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کرنا، رب کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز دینا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، پیارا ہے، اور اسی سے رب اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. سو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 100 اونٹوں کو قربان فرمایا. اور میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، فرمایا میرے صحابہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. ایک تو میرے جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے. لہٰذا میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. اب یہ قربانی جو ہے وہ ہر دور کے اندر چلتی رہی، حتیٰ کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع جب وہ مکمل فرما چکے ہیں اور قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے ماقبل جو عرب کے لوگ تھے وہ قربانی کا طریقہ ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح کرنے کے بعد خاص طور پر وہ بتوں کے قدموں کے اندر ذبح کرتے، بتوں کے ساتھ جا کے ذبح کرتے، اور اس خون اور گوشت کو بتوں کے اوپر لگا دیتے، یا کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا دیتے، یا کعبے کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگ تھی، جو گھر بنے ہوئے تھے وہاں لگا دیتے، اور دل کے اندر تصور یہ کرتے کہ اس قربانی اور گوشت اور خون کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اور خاص طور پر اس جو بتوں کی طرف یہ سمجھتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہمیں بت ملے گا اور یہ بت ہماری قربانی قبول کر لیں گے. اب چونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا اور آخری حج ادا فرمانے کے لیے جو ہے وہ عرفات اور منا مزدلفہ کی خوبصورت وادیوں میں موجود تھے. صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم قربانی کریں اور قربانی کا گوشت پھر اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائیں.
اور خون جو ہے وہ ملے کعبے کی دیوار کے ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگانے سے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ تو اس پر اللہ نے قرآن عزیز کے ذریعے ایمان والوں کو جو خطاب فرمایا وہ رہتی دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک سند اور دلیل بن گیا۔ اور میں ایمان والوں، اگر رب کا قرب جاننا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں محبت سے آؤ۔ سبحان اللہ پڑھو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کے اندر فرما رہا ہے، بلکہ سورۃ الحج کے اندر فرما رہا ہے، فرمایا اے ایمان والو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تھوڑے گوشت نہیں چاہتا بلکہ تھوڑا جناب والا ذبح کرنے والا خون۔ فرمایا رب نے تھوڑے گوشت کی ضرورت بھی نہیں، تھوڑے خون کی ضرورت بھی نہیں، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ کے اندر اخلاص نال قربانی کرو، رب تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ رب کو تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ مت کو یہ سمجھے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گوشت چاہتا ہے یا خون چاہتا ہے۔ اور یہ قرآن چونکہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ معجزہ، فل کوڈ آف لائف، مکمل جو ہے وہ ضابطۂ حیات رب تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کا یہ بھی معجزہ کہ آنے والے دنوں کے اندر لوگوں نے اعتراض کرنا تھا اور یہی اعتراض ہوا پھر کہ رب کو خون کی کیا ضرورت، رب کو گوشت کی کیا ضرورت، کیا رب تبارک و تعالیٰ خود گوشت معاذ اللہ کھاتا ہے؟ تو اس طرح کے جب جو ہے وہ گستاخانہ جملے، اس سے پہلے قرآن عزیز نے یہ اعلان فرما دیا کہ رب تمہارا گوشت اور خون جو ہے وہ رب کو ضرورت نہیں ہے اس کی، رب تمہارا گوشت اور خون نہیں چاہتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر رب کی محبت کتنی ہے، تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کیا ہے۔ حسن ذکر قربانی ہر دور کے اندر رہی ہے، ہر دور کے لوگوں نے قربانی کی ہے، لیکن قربانی کے کچھ خاص پھر جو ہے وہ پیرائے ہیں، کچھ خاص مسائل ہیں، ان کے مطابق پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ بس کی قربانی کرنی ہے کچھ بھی کر دیں، فرمایا نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ضابطۂ حیات، جو اصول اور ضوابط، جو قانون رب تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب نے ارشاد فرما دیے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت کا سہارا لینا ہوگا۔ سب سے پہلے میں فقہی مسائل کا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ ابھی جو ہے وہ پیر کو زیادہ چانسز یہی ہے کہ پیر کو جو ہے وہ چاند نظر آ جائے گا۔ سو اس سے پہلے جس کسی نے بھی قربانی کے جانور کے اندر حصہ لینا ہے یا قربانی کا جانور ہے تو وہ کس طرح ہونا چاہیے، کوشش کروں گا میں ہر ایک مسئلے کو وضاحت کے ساتھ عرض کروں تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے دیکھنے والے کچھ ایسے غلط طریقے سے جو ہے وہ جنہوں نے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ بٹھایا ہوتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کیونکہ عرصے سے سن رہے ہیں، ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب بھی انسان کو ایسا مسئلہ سنے جو ریفرنس اور دلائل کی دنیا کے اندر صحیح ہو، یعنی اس کی دلائل بھی ٹھیک ہے، جس ریفرنس سے جس کتاب سے وہ بات کی جا رہی وہ بھی صحیح ہے، تو اسے مان لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج سے 10 سال پہلے جو ہم نے مسئلہ سنا ہو یا پڑھا ہو تو وہ ہو سکتا ہے ہم نے غلط سنا ہو، یا سنا تو ہم نے صحیح ہو لیکن ہمارے جو سمجھنے کا انداز ہو وہ غلط ہو۔ سو ایمان والا اور سچا وہی ہوتا ہے جو سچ بات کو سن کر دل کی تختی پر اسے لکھ کر دماغ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اسے مان لیتا ہے، اور پھر ضد پہ اڑ جانا یا بات کو نہ ماننا یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور میں ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب حق بات آ جاتی ہے آمنا و صدقنا، اپنے سر اور اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کا جو ہے وہ ذبح کیا جانا
اور کون سے جانور اور ان کی عمریں کتنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جانور کون سا ہو اور ان کی عمریں کتنی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر 3 قسم کے جانور گنوائے ہیں، یعنی قسمیں 3 ہیں، پھر ہر ایک قسم کے اندر پھر مختلف جانور جو ہے ہم اسی انداز سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ جانور جو پالتو ہے، ہر وہ جانور جو گھر کے اندر ہم رکھتے ہیں، باقاعدہ اسے پالتے ہیں، جنگلی نہیں ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو جنگلی تو ہیں اور ساتھ ساتھ حلال بھی ہیں، لیکن ان کی قربانی جائز، بولیے ذرا قربانی جائز۔ قربانی کے جواز کے لیے، جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور پالتو ہو، گھر کے اندر رکھا جاتا ہو اور باقاعدہ اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ سو اس حوالے سے 3 قسم کے جانور۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ اونٹ کی ہے۔ اب اس میں نر بھی اور مادہ بھی دونوں آ جائیں گے، اور اونٹ کی قسم میں یہ لازم ہے کہ اونٹ کی عمر جو ہے یہ کم از کم 5 سال ہو۔ کم از کم کتنی ہو؟ 5 سال سے عمر ہو، زیادہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ 5 سال مکمل ہونا لازم ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوئی جو ہے وہ شمسی اعتبار سے نہیں بلکہ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، یعنی کسی کا اونٹ ہے یا کوئی اعتبار والا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ چاند کے اعتبار سے اس کو چاند 5 سال آج مکمل ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا اونٹ یا اونٹنی نر مادہ دونوں جو ہے وہ قربانی کے لیے موزوں ہوں گے۔ دوسری قسم آتی ہے قربانی میں گائے کی، اور اسی گائے کے اندر جو ہے وہ پھر بیل بھی شامل ہے، اسی کے اندر پھر بھینس بھی شامل ہے، اور اسی کے اندر بھینسا یعنی کٹا بھی شامل ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے اور سوال ہے، انشاءاللہ میں اس کو مکمل کر کے پھر اگلا جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سو پہلی قسم اونٹ کی، دوسری قسم گائے اور بھینس کی، اور تیسری قسم ہے بکری کی۔ بکری کے اندر پھر بکرا بھی آئے گا، دمبا بھی آئے گا، بھیڑ بھی آئے گی، اسی طرح جو ہے وہ مینڈا بھی آئے گا۔ تو یہ دمبی، دمبا، بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، یہ تمام کے تمام بکری کی قسم۔ تو 3 قسمیں جو ہے وہ ان کی پہچان کے لیے، پھر آگے ان میں نر مادہ اور جو ہے وہ دیگر قسمیں آتی جائیں گی۔ اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا لازم ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوا تو اونٹ قربانی کے لیے موضوع بولیے ذرا نہیں ہوگا، بولیے ذرا۔ اسی طرح جو ہے وہ گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا لازم ہے، گائے اور بھینس بچے اور کٹے کے لیے 2 سال کا، اگر ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا اور بکری، ان کے لیے 1 سال ہونا لازم ہے۔ ہاں، اس کی قسم کے اندر چونکہ دمبا، بھیڑ اور مینڈا ہے، اگر جو چھترا بھی کہتے ہیں جسے، اگر چھترا، دمبا، مینڈا یا بھیڑ اگر اس کی عمر اتنی ہو کہ 6 مہینے یا 7 مہینے ہو، لیکن اسے اس طرح پالا گیا ہو کہ دور سے وہ سال کا معلوم ہوتا ہو، کیونکہ اس کو خون زیادہ ہوتی ہے، جسم جلدی بڑھ جاتا ہے، تو ایسا دمبا، بھیڑ اگر 6 ماہ کا بھی ہو اور دور سے سال کا معلوم ہوتا ہو، فربا کافی موٹا کر دیا گیا ہو، اچھا پال پوس لیا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے بکرا اور بکری کے لیے 1 سال ہونا لازم ہے، 1 سال ہونا، 1 سال سے کم نہیں چلے گی۔ اگلا سوال آتا ہے کہ بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے 14 صدیوں کے اندر یہ اختلاف جو تھا یہ اس انداز کا نہیں تھا جو موجودہ زمانے کے اندر خاص طور پر بنا دیا گیا ہے۔ میں اس بات کو زیادہ طوالت نہیں دوں گا، بس صرف 2 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں، لغت کی یعنی لغت جو ہے وہ لینگویج ہے، کوئی بھی زبان ہم کسی زبان کو جانتے ہیں یا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اردو اور پنجابی ہیں، اگر ہم نے سنسکرت زبان سیکھنی ہے، اگر ہم نے ہندی زبان سیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہندی زبان کی ڈکشنری حاصل کرنی ہوگی، ہندی زبان کے جو جاننے والے ان کے پاس جانا ہوگا، ان سے پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں ہندی صحیح آ سکے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ سو کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے لغت، ڈکشنری کا، لینگویج کے ماہر کا ہونا ضروری ہے۔ جو جب ہم عربی لغت کی طرف جاتے ہیں تو عربی لغت والے ہمیں کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے یا کٹا جو ہے یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی، اور جو ہے وہ جس پر اعتراض پہلے
پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی، سو جب حضور نے قربانی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ چونکہ بھینس جو ہے یہ گرم علاقے کا جانور نہیں ہے، یعنی زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، سو عرب کلچر کے اندر یہ بھینس نام کا جانور تھا ہی نہیں، دیگر علاقوں کے اندر تھا، سو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی بھی نہیں کی۔ ہاں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر اس سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم بھینس اور جانور کٹے کی جو ہے وہ قربانی نہیں مانتے تو پھر بتاؤ کہ بھینس اور کٹے کا گوشت اور دودھ کیوں پیتے ہیں۔ سو یہاں یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگلا اور انتہائی زبردست جواب ہے، پچھلے دنوں فیصل آباد کے ایک عالم ہے، ویسے یہ میرا شعار نہیں ہے کبھی میں اس انداز سے بات کروں یا کسی کا نام لوں، لیکن چونکہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے اس لیے فیصل آباد کے ایک عالم ہے اور نام ان کا ہے مولانا عابد عبدالرحمان، مفتی عبدالرحمان صاحب، بڑے جو ہے وہ منجے ہوئے عالم دین ہے اور اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، اور ان کی باقاعدہ ویڈیو وائرل ہے۔ وہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آج تک یہ مسئلہ جو ہے یہ واقعی اختلاف رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے اور سیدھی نیت سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ سو بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور ان کا ایک مقام ہے اہل حدیث مکتب فکر کے اندر۔ سو اس انداز سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بھینس اور جو ہے وہ گٹے کی قربانی یہ جو ہے لغت کے اعتبار سے بھی اور دور نبی کے اعتبار سے بھی، اور خاص طور پر آپ خود کو مان رہے ہیں اور اس پر وہ دلائل بھی بڑی زبردست گفتگو بھی کرتے ہیں، اگر کوئی چاہیے ہوگی تو ویڈیو بھی موجود ہے۔ اگلا اور انتہائی اہم مسئلہ، اگر کسی نے جانور لیا، اگر کسی نے جانور لیا، اس کا جانور قربانی سے پہلے مر گیا یا اللہ نہ کرے بیمار ہو گیا، بیماری کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گئی، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور لے؟ تو یاد رکھیے اگر کوئی جانور لیتا ہے قربانی سے پہلے اس کا جانور مر جاتا ہے اللہ نہ کرے یا بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، سو اس کے عیب پیدا ہونے کی وجہ سے یا اس کے جو ہے وہ مر جانے کی وجہ سے دو مسئلے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہم جو ہے وہ فریش قیمت اس کی لگوا سکتے ہیں، 1 تولے کی کتنی ہے، 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اگر وہ اس کے پاس ایڈوانس کی صورت کے اندر جو ہے وہ بینک میں موجود ہے، کہیں اس کا کاروبار ہے، کسی بھی صورت میں اگر موجود ہے، اگر ایسا بندہ جس کے پاس وہ رقم موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے یعنی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جانور مر جانے کے عیب لگنے کی صورت میں دوسرا جانور لے گا۔ کیا کرے گا؟ دوسرا جانور لے کر اس کی قربانی کرے گا۔ ہاں اگر اس نے دوسرا جانور لے لیا اور عین قربانی کے دن یا قربانی کے قریب وہ جانور جو بیمار ہوا تھا وہ جو ہے اس کا صحیح ہو گیا یا کہیں گم ہو گیا تو وہ واپس مل گیا، اگر اس کے اندر جو عیب تھا وہ عیب ختم ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر جو امیر ہے، جو استطاعت رکھنے والا ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، چاہے پہلے کو ذبح کرے چاہے دوسرے کو ذبح کرے، یہ اس کو اختیار ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر ایسا بندہ جو صاحب استطاعت نہیں تھا، جس کی طاقت لیکن انہوں نے جناب والا کوشش کی تھی دائیں بائیں پیسے پھاڑ کے جناب کہ میں قربانی لازمی کر کے قربانی لے گیا ہے، وہ اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ جانور گم ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اب ایسی صورت کے اندر اگر تو وہ بندہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت کے اندر وہ دوسرا جانور نہیں لے گا، دوسرا جانور اس کے لیے لازم نہیں۔ ہاں اگر اس نے دوسرا بھی لے لیا، چلو پہلے بیمار ہو گیا یہ معیب نہ کیا تو جب دوسری لے لیا یا گم ہو گیا، اب اگر قربانی سے پہلے دوسرا جانور اس کا مل جاتا ہے تو اب کیا کرے گا؟ اس کے لیے اب لازم ہے دونوں ہی ذبح کرے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر لازم کیا ہے، لازم نہیں تھا اس کے اوپر۔ مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ذبح کرے، لیکن جو مالدار نہیں ہے اگر وہ 2 لے لے گا اور پہلا بھی صحیح ہو جائے تو اب اس کا دونوں ذبح کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اگلا جو ہے وہ سوال اکثر یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر جانور کی عمر کے اندر شک ہو تو یاد رکھیے اگر تو قابل اعتبار بندہ ہے، آپ کا جاننے والا ہے اور اعتبار دے رہا ہے تو آپ عمر کے اعتبار سے اس کی بات پہ جائیں، ورنہ اگر جو بیوپاری حضرات ہیں، بیچنے والے،
तो वो आम तौर पर जो है वो दाएं बाएं बात को कर जाते हैं। धोंधा होना या जो है वो 4 दांतों का होना, 2 का होना, ये शरीयत के अंदर नहीं है। हाँ, इसको एक जो है वो तजर्बे के बाद बताया गया है कि आमतौर पर जब जानवर जो है वो 2 साल का होता है तो 2 दांत निकल आते हैं। सो इस अंदाज से शरीयत के अंदर धोंधा होना लाजिम है। शरीयत के अंदर बकरा 1 साल का, जो है वो गाय भैंस 2 साल की, और ऊँट जो है वो 5 साल का उम्र का होना लाजिम है। अगला आम सवाल, कौन सा ऐसा ऐब है जिससे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी? याद रखिए, अगर जानवर काना हो, यानी आंख में कोई मसला हो, देख ना सकता हो, इसी तरह जो है वो बिल्कुल अंधा हो चुका हो, या इस तरह का कोई ऐब लग गया हो जिस ऐब की वजह से जो है वो मार्केट के अंदर उसका रेट डाउन हो गया है, व्यापारी हजरात कह रहे हैं कि इसका रेट कम हो गया है, ऐसी सूरत के अंदर वो जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद नहीं होगा। इसी तरह अगर जो है वो बकरी है, उसके 2 में से 1 थन खुश्क हो गया है, या गाय भैंस है उसके 4 में से 2 थन खुश्क हो गए, बिल्कुल ये दूध आना भी बंद हो गया है, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज नहीं होगा। इसी तरह एक और जानवर जिसके कान, जिसका नाक या जो है वो डूंबा वगैरह उसके पीछे जो चक्की लगी होती है वो बिल्कुल काट दी गई हो, या जो है वो तीसरे हिस्से से ज्यादा कट गई हो, तो ऐसी सूरत के अंदर भी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर चक्की या कान जो है ये 3 हिस्से से कम कटा हो, यानी कटा हुआ तो है लेकिन 3 हिस्से से कम, इसी तरह दुम वगैरह भी, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन तीसरे हिस्से से अगर ज्यादा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह एक और अहम मसला वो ये है कि जानवर के सर पे जो सींग होते हैं, अब बसाओ का ऐसा होता है जानवर को खूबसूरत करने के लिए उसके सींग जो वो काट दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। अगर तो जला दिए जाते हैं, उसकी जड़ बाकी रहती है और उससे जानवर के हुस्न में इजाफा हो जाता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना बेहतर है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना बेहतर है, यानी कुर्बानी जायज है। इसी तरह एक और आम सवाल होता है कि बैरूने मुमालिक रहने वाले दोस्त बाहर के मुल्क है, वो ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने घर वालों को पैसे सेंड करें, रकम सेंड करें और वो हमारी तरफ से कुर्बानी करें, तो क्या कुर्बानी हो सकती है? याद रखिए, बैरूने मुमालिक रहने वाले अहबाब जो कुर्बानी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर रकम सेंड करूं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, रकम सेंड करें, लेकिन उसके अंदर शर्त है कि वो जिस मुल्क के अंदर है उस मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ईद जो है वो मुश्तरक हो। ऐसा ना हो कि कुर्बानी जो सऊदीया के अंदर कुर्बानी हो रही है और हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही, तो वो पहले दिन सेंड कर दे पैसे कि आज ही कुर्बानी करो, तो कुर्बानी ही नहीं होगी। तो दूसरे और तीसरे दिन वो कर सकता है। हाँ, हमारे यहाँ कुर्बानी का 3रा दिन था और सऊदीया के अंदर वो 4था दिन था, तो उस दिन भी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों मुल्कों के अंदर कुर्बानी का वो दिन जो है वो लाजिम हो। अब कुर्बानी के जानवर के अंदर कितने अहबाब हिस्सा ले सकते हैं? 7 जो है वो ज्यादा से ज्यादा। एक हदीस मुबारक मिलती है कि 10 अहबाब भी हिस्सा ले सकते हैं। याद रखिए, वो हदीस मुबारक जो 10 हवाले से मिलती है कि 10 अहबाब हिस्सा ले सकते हैं, उसमें 2 किस्म के अल्फाज हैं, एक 10 या 7, यही 2 चीजें हैं। तो जब भी किसी चीज के अंदर शक आ जाए तो उलमा फरमाते हैं ऐसी हदीस पर फिर अमल करना मुमकिन नहीं रहता। इसी तरह बाद उलमा ये भी फरमाते हैं कि ये हदीस जो है वो मनसूख है, इसकी नासिख ये है अगर जानवर के अंदर कोई हिस्सा लेना चाहते हैं तो 7 अफराद हों। हाँ, अगर 7 से कम लेना चाहते हैं, मिसाल 5 अहबाब हैं तो 5 भी ले सकते हैं। मिसाल एक बंदा जो है वो 2 हिस्से कर लेता है, बाकी 4-5 मिल जाते हैं। इसी तरह अगर 2 बंदे अगर मुकम्मल कोई अपनी तरफ से बड़ा जानवर करना चाहता है तो भी कर सकता है। अगला इंतहाई और आखिरी और अहम मसला, बिल्कुल इसको जो है वो खास तौर पर आपने ज़हन में रखना है। हमारे यहाँ अक्सर ये गलती होती है कि बड़ा जानवर वो तो आप उसमें 5-6 हिस्से डाल सकते हैं। अच्छा, अकीके जैसे भी आप डाल सकते हैं, यानी 7 हिस्से जो बनते 6 हिस्से कुर्बानी के हुए, 7वां हिस्सा आप किसी बच्चे की तरफ से कुर्बानी अपना अकीका करना चाहते हैं, सो अकीका भी हो सकता है। क्योंकि इंतहाई अहम मसला है कि बसा औक़ात ये देखा जाता है कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, वो सारे के सारे मिलकर एक बकरा ले लेते हैं। वो सारे क्या करते हैं? 4 भाई मिलकर एक बकरा ले लेते हैं। पूरे घर की तरफ से बकरा करना कैसा है? तो याद रखिए, अगर पूरे घर के अफराद साहिब निसाब हैं, यानी 3 भाई तीनों की तीनों इस जो है वो इस्तेताअत और ताकत रखते हैं कि 52.5 तोले चांदी की जो रकम उनके पास है, बैंक के अंदर है,
یا مال تجارت کاروبار کی صورت میں ہے تو ایک قربان بکرا ان کے لیے پورا نہیں ہوگا، ایک بکرا پورا. ہاں اگر سارے کے سارے اس طرح ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے اور وہ سارے پیسے ملا کر کہتے ہیں کہ چلے ہم چونکہ سارے کے سارے جو ہے وہ استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے تو ہم کہتے ہیں کسی ایک کی طرف سے کر دی جائے، تو ایک کی طرف سے جو ہے وہ کرنا لازم ہوگا. پھر بھی ایسا نہیں کہ 4-5 اکٹھے کر رہے ہیں، 4-5 اکٹھے مل کر اس طرح بکرے کی قربانی یا دمبے کی یا دمبی کی یا مینڈے وغیرہ بھیڑ کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اس کے لیے اگر بڑا جانور ہے اس میں سے اسے شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے اس انداز سے کیا کہ ان میں ایک ایسا تھا جو طاقت رکھتا تھا باقی طاقت نہیں رکھتے تھے تو سب نے مل کر کیا تو جو طاقت رکھتا تھا اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف سے نومینیٹ کریں اور بقیہ جو ہے اس کے ساتھ بے شک حصہ شامل کر دیں، کسی ایک کی نیت کریں. وہ جب نیت کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ ایسی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. انشاءاللہ بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ